بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ نحو اول کا سبق اور اس کی تمرین ترکیب نحوی کے ساتھ۔ الدرس الثانی عشر یعنی 12واں سبق۔ یہ معرب اور مبنی وغیرہ کا بیان ہے۔ تو معرب کسے کہتے ہیں اور مبنی کسے کہتے ہیں تو بتاتے ہیں۔ معرب جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں۔ جیسے جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، جاء اخوہ رأیت اخاہ مررت باخیہ۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا زید کا آخر بدلتا رہتا ہے، زید زیدن زیدن، تو یہ معرب ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں رأیت اخاہ مررت باخیہ، پہلے اخاہ پڑھا پھر باخیہ پڑھا، تو اخن کا بھی جو ہے اعراب بدلتا رہا، تو اس کو بھی معرب کہیں گے۔ تو جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے اسے معرب یا اسم متمکن کہتے ہیں، لیکن جس اسم کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے تو اسے مبنی یا اسم غیر متمکن کہتے ہیں، اب اسے معرب نہیں کہیں گے۔ جیسے جاء ھذا رأیت ھذا مررت بھذا، تو ھذا کا اعراب نہیں بدل رہا ہے، تمام صورتوں میں ایک سا ہے، تو یہ ہے مبنی۔ عامل اور معمول، جس چیز کی وجہ سے معرب میں فاعل، مفعول یا مضاف الیہ ہونے کی صفت پیدا ہو اسے عامل کہتے ہیں۔ جیسے اوپر کی مثالوں میں جاء اور رأیت اور با، یہ عامل ہیں، کیونکہ جاء کی وجہ سے یہ زید فاعل بنا اور رأیت کی وجہ سے زیدن مفعول بنا، اور با جو مثال دی تھی باخی کی وجہ سے اخن جو ہے مجرور ہوا۔ تو جہاں پر فاعل، مفعول یا مضاف الیہ یا مجرور ہونے کی صفت پیدا ہو جس کی وجہ سے اسے عامل کہتے ہیں، اور جس معرب میں یہ صفت پیدا ہو اسے معمول کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ مثالوں میں زیدن اور اخن، زیدن معمول ہے کیونکہ اس پر جو ہے یہ تبدیلی باقی ہوئی ہے، اس میں یہ صفت باقی ہوئی ہے فاعل ہونے کی، اور اخن بھی معرب ہے، معمول ہے کیونکہ اس میں یہ صفت پیدا ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے اسے عامل، اور جس پر واقع ہو، جس میں یہ واقع ہو، صفت پیدا ہو، اسے معمول کہتے ہیں۔ اب اعراب بتا رہے ہیں۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ جس حرکت یا حرف سے معرب کا آخر بدلتا ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ جیسے اوپر کی مثالوں میں دو پیش، دو زبر، دو زیر جو آپ کو ملے تھے زیدن 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 پہ، اور ایسے ہی واو، الف اور یا، اخاہ اخوہ اخاہ اور اخیہ پہ، یہ حرکت کہلاتے ہیں، اعراب کہلاتے ہیں۔ تو پتہ چلا اعراب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حرکت اور ایک حرف، یعنی حرکت، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف۔ اس کی تقسیم نیچے کر بھی رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اعراب کی تقسیم، معرب کا اعراب کبھی حرکت کے ذریعے آتا ہے، جیسے آپ نے اوپر دیکھا دو زبر، دو زیر، دو پیش کے ذریعے آیا، اور کبھی حرف کے ذریعے آتا ہے۔ اس لحاظ سے اعراب کی دو قسمیں ہوئیں، نمبر ایک اعراب بالحرکت، نمبر دو اعراب بالحرف۔ پتہ چلا اعراب بالحرکت کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش، اور اعراب بالحرف کیا ہے؟ دو واو اور الف اور یا۔ بتا بھی رہے ہیں جو اعراب ضمہ، فتحہ، کسرہ یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے ہو اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ جیسے پہلی تین مثالوں میں زیدن 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 کا اعراب بالحرکت ہے، اور جو اعراب واو اور الف اور یا کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ لہٰذا دوسری تین مثالوں میں اخو، اخا اور اخی جو واو الف یا کے ساتھ تھا اس کا اعراب بالحرف ہے۔ اعراب کی تقسیم، معرب کا اعراب کبھی پڑھنے میں آتا ہے اور کبھی نہیں آتا ہے۔ جیسے اوپر جو اعراب بتائے تھے یہ کبھی پڑھنے میں آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے۔ اس لحاظ سے بھی اعراب کی دو قسمیں ہیں، اعراب لفظی اور اعراب تقدیری۔ جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں۔ لہٰذا پہلی تین مثالوں میں زیدن 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 میں جو اعراب پڑھنے میں آ رہا تھا وہ اعراب بالحرکت لفظی ہے، اور دوسری تین مثالوں میں اخو، اخی، اخا جو واو الف اور یا پڑھنے میں آ رہا تھا وہ اعراب بالحرف لفظی ہے۔
اور جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں، جیسے جاء فتن، رأیت فتن، مررت بفتن، تو یہاں پر اعراب پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ جاء فتین ہونا چاہیے، رأیت فتین ہونا چاہیے، مررت فتین ہونا چاہیے، لیکن اعراب پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس میں تعلیل ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ اعراب تقدیری ہے۔ ایسے ہی جاء ابو القوم، رأیت ابو القوم، مررت بابی القوم میں واو، الف اور یا پڑھنے میں نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ جب اس کو ملائیں گے یہ آگے اسم سے تو جاء ابو القوم واو کو گرا دیں گے، رأیت ابو القوم الف کو گرا دیں گے، مررت بابی القوم یا کو نہیں پڑھیں گے، تو اس اعتبار سے یہ اعراب بالحرف ہوئے اور تقدیری ہوئے۔ تو بتائے ان پہلی 3 مثالوں میں فتن کا اعراب جو ہے یہ بالحرکت تقدیری ہے، اور دوسری 3 مثالوں میں ابن کا اعراب بالحرف تقدیری ہے۔ عامل کی اقسام اب بتا رہے ہیں کہ عامل پڑھنے میں آئے تو اسے کیا بولتے ہیں اور عامل پڑھنے میں نہیں آئے تو اسے کیا بولتے ہیں۔ جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں، جیسے اوپر کی مثالوں میں آپ نے دیکھا رأیت، یہاں پر آپ دیکھیں جاء زید، جا پڑھنے میں آ رہا تھا، رأیت پڑھنے میں آ رہا تھا، بررت بے زید میں با پڑھنے میں آ رہا تھا، تو یہ اعراب یہ عامل لفظی ہوئے۔ لیکن جو عامل پڑھنے میں نہ آئے اسے عامل معنوی کہتے ہیں، جیسے زید قائم، اب زید پہ بھی رفع ہے، قائم پہ بھی رفع ہے، لیکن اس کو مرفوع کس نے کیا ہے، وہ پیچھے کوئی بھی عامل نہیں دکھ رہا ہے، تو اب اس کو مرفوع یہ کہیں گے، اس کو عامل معنوی نے مرفوع کیا ہے۔ زید کا عامل جو ہے یہ عامل معنوی ہے جو معنی میں ہے لیکن لفظوں میں نہیں ہے، اور وہ ابتدا ہے، اور قائم میں بھی مرفوع جو کیا ہے وہ ابتدا نے مرفوع سے کیا ہے جو کہ یہاں پر لفظوں میں نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی عامل معنوی ہے۔ فائدہ اب بتا رہے ہیں، صرف 3 چیزوں کا عامل معنوی ہوتا ہے۔ مبتدا، نمبر 1 مبتدا کا عامل معنوی ہوتا ہے، نمبر 2 مبتدا کی خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے، نمبر 3 فعل مضارع مرفوع کا عامل بھی معنوی ہوتا ہے۔ باقی تمام معمولات کا عامل جو ہے لفظی ہوتا ہے، معنوی نہیں ہوتا ہے۔ آئیے اب تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1 ہے معرب اور مبنی کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 1 ہے معرب اور مبنی کسے کہتے ہیں؟ تو جس اسم کا آخر عامل کے آنے سے بدل جائے اسے معرب کہتے ہیں، اور جس اسم کا آخر عامل کے آنے سے نہ بدلے اسے مبنی کہتے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں عامل اور معمول کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے فاعل اور مفعول اور مضاف الیہ کے مضاف الیہ صفت باقی ہو اسے عامل کہتے ہیں، اور جس معرب میں یہ صفت باقی ہو اسے معمول کہتے ہیں۔ اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو یا فتح ضمہ کسرہ کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں، اور واو الف اور یا کو اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ اعراب لفظی اور اعراب تقدیری کسے کہتے ہیں؟ تو اعراب لفظی کسے کہتے ہیں؟ جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں، اور جو اعراب پڑھنے میں نہ آئے اسے اعراب تقدیری کہتے ہیں۔ عامل لفظی اور عامل معنوی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل لفظوں میں موجود ہو، جو عامل پڑھنے میں آئے، جو عامل پڑھنے میں آئے اسے عامل لفظی کہتے ہیں، اور جو عامل پڑھنے میں نہ آئے اسے عامل معنوی کہتے ہیں۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ یہاں پر غلط جملے دیے گئے ہیں، یعنی غلط جواب دیا گیا ہے، اس جواب کو ہمیں درست کرنا ہے۔ نمبر 1 جواب ہے ضمہ فتح اور کسرہ ہی کو اعراب کہتے ہیں، جبکہ درست یہ ہے ضمہ فتح کسرہ اور الف واو یا کو اعراب کہتے ہیں۔ ضمہ فتح کسرہ، یا یہاں پر اس کو درست یوں کر سکتے ہیں، جو اعراب فتح ضمہ فتح اور کسرہ کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں، جو ضمہ فتح اور کسرہ کی صورت میں ہو اسے اعراب بالحرکت کہتے ہیں۔ جو اعراب نظر آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں، بلکہ درست یہ ہے جو اعراب پڑھنے میں آئے اسے اعراب لفظی کہتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے فعل مضارع کا عامل معنوی ہوتا ہے، جبکہ درست یہ ہے کہ فعل مضارع مرفوع کا عامل جو ہے یہ معنوی ہوتا ہے، مجزوم اور منصوب کا عامل تو لفظی ہوتا ہے۔ خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے، تو خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے یہ نہیں ہے، بلکہ یوں ہے مبتدا کی خبر کا عامل معنوی ہوتا ہے۔ تمرین نمبر 3، درج ذیل جملوں میں ہر اسم کے بارے میں بتائیے کہ اس میں اعراب بالحرکت ہے یا اعراب بالحرف ہے۔
نیز اس کا عامل لفظی ہے یا معنوی ہے۔ تو ہمیں بتانا ہے یہ جو بھی اسم دیا گیا ہے اس میں اعراب کون سا ہے، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف ہے، پھر اس کے بعد بتانا ہے کہ عامل لفظی ہے یا عامل معنوی ہے۔ تو ہم ترکیب کریں گے اس کے ساتھ اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف اور اس کا عامل لفظی معنوی بتاتے چلے جائیں گے۔ الحیاء مبتدا اور من حرف جار، الایمان مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مستقر ہوا، ثابتن کے ثابت سے فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الحیاء میں اعراب بالحرکت ہے اور اس کا عامل معنوی ہے جو کہ ابتدا ہے۔ من الایمان میں جو ایمان ہے اس کا اعراب جو ہے اعراب بالحرکت ہے کیونکہ کسرہ آ رہا ہے، اور اس کا عامل لفظی ہے جو کہ من ہے۔ ذہب غلام، غلام گیا، ذہب فعل ماضی، غلام اس کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ غلام کا اعراب بالحرکت ہے اور اس کا عامل لفظی ہے جو کہ ذہب فعل ہے۔ جاء ابو بکر، تو ابو بکر آیا، اس کی ترکیب یوں ہوگی جاء فعل ماضی، ابو بکر اس کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب ابو کا جو عامل ہے وہ عامل لفظی ہے جو کہ جاء ہے، اور اس میں اعراب جو ہے اعراب بالحرف ہے جو کہ واو ہے، اور بکر کا عامل یہ مضاف ما قبل میں ہے، اور اس کا جو اعراب ہے یہ اعراب بالحرکت ہے۔ طلع ولد جبلا، لڑکا پہاڑ پر چڑھا، طلع فعل ماضی، ولد اس کا فاعل، جبلا مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب ولد جو اسم ہے اس کا اعراب بالحرکت ہے کیونکہ دو پیش کے ذریعے آیا، ضمہ کے ساتھ آیا، اور اس کا عامل جو ہے وہ لفظی طور پر ہے اور وہ ہے طلع، اور جبلن کا اعراب بھی اعراب بالحرکت ہے کیونکہ فتح کے ساتھ آیا، اور اس کا جو عامل ہے وہ عامل لفظی ہے جو کہ طلع ہی ہے۔ نظر زید الی فقیر، زید نے فقیر کی طرف دیکھا، نظر فعل ماضی، زید اس کا فاعل، الی حرف جار، فقیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زید کا اعراب بالحرکت ہے اور اس کا عامل لفظی ہے جو کہ نظرہ ہے، اور فقیر اعراب بالحرکت ہے اور اس کا عامل لفظی ہے جو کہ الہ ہے۔ شرب طفل ماء بکوب، بچے نے پانی پیا پیالے سے، بچے نے پانی پیالے سے پیا، تو شرب فعل ماضی، طفل اس کا فاعل، ماء مفعول به و حرف جار، کو مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو طفل کا جو اعراب بالحرکت ہے اور اس کا عامل جو ہے عامل لفظی ہے جو کہ شربہ ہے، اور ماء کا اعراب بالحرکت ہے اور اس کا عامل جو ہے عامل لفظی ہے جو کہ شربہ ہے۔ کوب کا اعراب بالحرکت ہے کیونکہ کسرہ کے ساتھ ہے، اور اس کا عامل جو ہے وہ عامل لفظی ہے جو کہ باحرف جار ہے۔ جلسہ خالد علی الحصیر، خالد چٹائی پر بیٹھا، جلسہ فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، خالد اس کا جلسہ فعل ماضی، خالد اس کا فاعل، علی حرف جار، الحصیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ خالدن کا اعراب بالحرکت ہے اور اس کا عامل لفظی ہے جو کہ جلسہ فعل ماضی ہے۔ علی الحصیری میں الحصیری کا اعراب بالحرکت ہے اور اس کا عامل لفظی ہے جو کہ علی حرف جار ہے۔ سرا خالد الی المدینتی، خالد مدینے کی طرف چلا، سرا فعل ماضی، اس میں ہوا خالد اس کا فاعل، الی حرف جار، المدینتی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ خالدن کا اعراب بالحرکت ہے اور اس کا عامل لفظی ہے جو کہ سرا فعل ماضی ہے، ضرب یضرب سے۔ المدینتی اس کا اعراب بالحرکت ہے کیونکہ کسرہ کے ساتھ ہے، اور اس کا عامل لفظی ہے جو کہ الی حرف جار ہے۔ صام رجلانی، دو
مردوں نے روزہ رکھا. صام فعل ماضی، رجلان اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. رجلانی کا اعراب بالحرف ہے کیونکہ الف کے ساتھ ہے، اور اس کا عامل لفظی ہے جو کہ صامہ ہے. ناصر عالم، ناصر عالم ہے. ناصر مبتدا، عالم اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ناصر جو ہے، عالم کا اعراب بالحرکت ہے. یہ یوں کہو، ناصر کا پہلے ناصر کا اعراب بالحرکت ہے کیونکہ ضمہ کے ساتھ ہے، اور اس کا عامل معنوی ہے جو کہ ابتدا ہے. عالم کا اعراب بالحرکت ہے اور اس کا عامل بھی عامل معنوی ہے. کتب ولدن، لڑکے نے لکھا. کتب فعل ماضی، ولدن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سلمہ، اچھا ولدن کا اعراب بالحرکت ہے اور اس کا عامل لفظی ہے جو کہ کتبہ ہے. سلمہ زید علی ابی خالد، زید نے ابو خالد کو سلام کیا. اور اگر ابی خالدن کنیت نہیں ہے تو یہ باپ ہوگا، تو اس کا مطلب ہوگا خالد کے باپ کو سلام کیا. تو زید نے خالد کے باپ کو سلام کیا. سلمہ فعل ماضی، زید اس کا فاعل، علی حرف جار، ابی مضاف، خالد مضاف لہ، مضاف لہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لگ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. زید کا اعراب بالحرکت ہے اور اس کا عامل لفظی ہے جو کہ سلمہ ہے. ابی کا اعراب بالحرف ہے کیونکہ یا کے ساتھ ہے اور اس کا عامل لفظی ہے جو کہ علی حرف جار ہے. خالدن کا اعراب بالحرکت ہے اور اس کا عامل لفظی ہے جو کہ ابھی مضاف ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.